اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ روز جو بات ہم کر رہے تھے اس میں ابتدا تو کل کے ویلاگ کی سیلاب زدگان اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، وہ پانی جو سارا سال ہم مانگتے ہیں وہ عطا فرماتا ہے، اور ہماری نااہلیوں کی وجہ سے وہ پانی ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، سٹور ہم نہیں کر پا رہے، ہم کوئی انتظام نہیں کر پا رہے، اس کو سارا سال ہم سیاست کھیلتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، وہ پانی پی گیا، وہ پانی ہمارا لے گیا، وہ پانی کا، لیکن اس پانی کو سنبھالنے کے لیے جن کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جوں اس کی کچھ نقصانات سامنے آ رہے ہیں، آپ یقین فرمائیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ ابھی تک بہت ساری لاشیں بلوچستان میں بہت سارے علاقوں میں جو بہہ گئی ہیں، ان کی تلاش کا کام شروع ہی نہیں ہو سکا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، اور ہم جو لڑائیاں لڑ رہے ہیں ملک میں، وہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ پہلے مسلک کی لڑائی تھی، قومیت کی تھی، عصبیت کی تھی، اور اب وہ بڑھتے بڑھتے مسلکوں کے اندر بھی ایک مسلک کے اندر 10 پارٹیاں بن گئی۔ ایک مسلک کے افراد بھی اپنے دوسرے بھائیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا لیڈر اور ہے، ان کا لیڈر اور ہے۔ بس جب تک وہ ہمارے لیڈر کو نہ مان لیں اس وقت تک وہ ہماری نظر میں مسلمان نہیں ہیں، جب تک ہم ان کے لیڈر کو نہ مان لیں ہم ان کی نظر میں مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس سے آپ انداز، میں یہ بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، کیوں رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سیاست بھی کر رہے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نظام اس ملک میں برسر اقتدار آ جائے، ہم دین تخت پہ لانا چاہتے ہیں، ہم نظام شریعت چاہتے ہیں، ہم نفاذ اسلام چاہتے ہیں۔ یہ اس سب کچھ کے لیے مختلف جماعتیں مختلف پلیٹ فارموں سے جد و جہد کر رہی ہیں، لیکن وہ ایک پلیٹ فارم پہ آنے کو تیار بھی نہیں ہیں، اور یہ راہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یا تو یہ ہے نا، گھر بیٹھ جو یار، جب تم نے ہر ووٹر کا دروازہ ہی نہیں کھٹکھٹانا تو پھر اس سسٹم کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو نظام ہے کہ میں اس سے ووٹ نہیں مانگوں گا، میں اس سے نہیں مانگوں گا، خود میرے پیچھے ساری دنیا آ جائے، تو جب ہم اس نظام کو ہی نہیں مانتے، اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر الیکشن میں پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دین کا کام کریں، طاقت کے ساتھ کوشش کرتے رہیں۔ جب اللہ اتنی طاقت دے دے تو طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو نافذ کر دیں۔ ارشاد پاک کا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جب کسی منکر برائی کو دیکھو تو طاقت سے روک دو، تو وہ طاقت حاصل کر لیں، اور وہ طاقت جو ہے وہ پھر اسی کام پہ لگائیں، اس طاقت کو ادھر ادھر ضائع نہ کریں۔ اب کوئی ہزار کہے، غصہ کرے یا گلہ کرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں جو حق سمجھتا ہوں نا وہ بیان کرتا رہتا ہوں۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اتنا کو بیمار ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچاتا رہتا ہوں۔ جب تک میرے مالک نے ہمت دی تھی، ملک بھر میں جلسے جلوسوں کے ذریعے بھی کرتے رہے، اب بھی کر رہے ہیں، پھر اللہ کریم طاقت دے گا تو پھر انشاءاللہ میدان میں ہیں۔ تو میں پیغام دیتا رہتا ہوں، اور میری ساری زندگی کا جو نچوڑ میں جس پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک آپ سب دین کو تخت پہ لانے کے خواہش مند، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نفاذ کے آرزو مند جب تک آپ سب ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے، بلا اختلاف لیڈر، پہلے تو ہوتا تھا نا بلا اختلاف مسلک، اب بلا اختلاف لیڈر کہہ رہا ہوں۔ بابا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے ماننے والے بھی اہل سنت ہیں، مولانا خادم حسین کے ماننے والے بھی اہل سنت ہیں، ڈاکٹر ابوالخیر زبیر کے ماننے والے بھی اہل سنت ہیں، ثروت اعجاز کے ساتھی بھی اہل سنت ہیں، صاحبزادہ احمد سعید کاظمی کے ساتھی بھی اہل سنت ہیں، صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھی، تو سارے جب اہل سنت ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کو مسلک کے لیے سرٹیفکیٹ لینے پڑیں گے، اور پہلے مسلک کا سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد ان سب کو اس بات کا بھی سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا کہ یہ کسی حلقے میں الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کی جن کمزوریوں کی وجہ سے آپ نے ان کو ریجیکٹ کیا اور ان کی جگہ کسی دوسرے کو ٹکٹ دیا ان کے مقابلے میں، اس کو آپ نے تو شاید آپ کو تو ظاہر ہے اس میں خوبیاں نظر آ رہی ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے اس میں ہزار کمزوریاں ان سے بھی زیادہ ہوں، اسے آپ گوارا کر رہے ہیں، اور اس لیے گوارا کر رہے ہیں کہ ابھی الیکشن لڑنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا تابع دار رہوں گا، کل کیا کرتا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ تو یہ لمبی بحث ہے، بہت کچھ میں عرض اس پہ کر سکتا ہوں چونکہ زندگی اس میں گزری۔ صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں، تحمل، بردباری پیدا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جسے تحمل عطا فرمایا گیا اسے بڑی نعمت دی گئی، اور قرآن مقدس میں ہے جسے حکمت عطا فرمائی گئی اسے خیر کثیر عطا فرمایا گیا، یؤت الحکمت خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا فرمائی گئی ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا فرمائی گئی اسے خیر کثیر عطا فرمایا گیا۔ تو وہ حکمت آخر یار یا ہمیں سمجھا دیں کہ وہ حکمت کیا ہے؟ معاذ اللہ ہٹ دھرمی کا نام ہے، ضد کا نام ہے، اپنی انا کا نام ہے، اپنے تکبر کا نام ہے کہ میرے سوا کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جس کو میں مسلمان سمجھتا ہوں بس صرف وہی مسلمان ہے۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں بہت ساری بحثیں آج کل سوشل میڈیا پہ خصوصاً علماء کے واٹس ایپ گروپوں میں بھی دیکھ رہا ہوں جو ایک دوسرے کو بھی مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو آپ خود ہی غور فرما لیں کہ یہ کامیابی کا رستہ ہے یا ہم ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اس سے ہمارا دشمن پریشان ہو رہا ہے یا خوش ہو رہا ہے؟ وہ تو پہلے یہ کہتا ہے کہ مولوی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں، یہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، پہلے وہ ہمیں مسلک کی وجہ سے کہتا تھا، اب وہ مسلک بھی گئے، اب تو ایک ہی مسلک کے لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو ذرا ان علماء سے بھی ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا سا حوصلے سے کام لیں، اتنی جلد بازی کسی پہ فتویٰ لگانے میں، کسی کو کافر قرار دینے میں، کسی کا ایجنٹ قرار دینے میں، کسی کو خنزیر کہنے میں، کسی کو بےہودہ آپ کہیں گے، کسی کو وہ آپ کو کہے گا، فیصلہ کرنے والا تو پریشان ہو جائے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، دونوں ہی عالم میں، دونوں نے داڑھی رکھی، پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، ان دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ تو اس لیے خدا کے لیے مسلک کی لڑائی اپنے علمی پلیٹ فارم پہ لڑیں، علمی مباحثے کریں، مناظرے کریں، مکالمے کریں، لیکن اگر آپ سیاست میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں تو سیاست میں تو ہر دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو مقصد اپنا منشور تو آپ کا ہی آئے گا، اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو منشور تو آپ کا ہی آئے گا۔ تو آپ تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں اور حوصلہ پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کامیابی کی راہ کھول دے۔ جب تک یہ لڑائی جھگڑا دنگا فساد ختم نہیں ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔
یہ ساری آیتیں ہمیں خطاب کر کے فرمائی گئی۔ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، آپس میں جھگڑا نہ کرو، فساد نہ کرو، تمہاری ہوا دشمن کے سامنے اکھڑ جائے گی، کامیابی تم سے دور ہو جائے گی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو شیشہ پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو میری آج گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے غصہ نہ کیا کریں۔ غصہ فوراً سنتے ہی ایک دم کہ وہ یہ فلاں کی حمایت کر رہا ہے، یہ فلاں کی مخالفت کر رہا ہے، ٹھنڈے دل سے غور کریں اور اپنے آپ کو آہستہ آہستہ آمادہ کریں۔ آپ الیکشن لڑیں، آپ کو ہر الیکشن یہ پیغام دے گا، ہر الیکشن یہ پیغام دے گا کہ یہ فقیر آپ کو پیغام صحیح دے رہا تھا، یہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اگر آپ بر وقت اس بات پہ آ جاتے تو آج نقشہ کچھ بدلا ہوتا، لیکن کوئی نہیں، اب دیر آیت درست آیت، ابھی بھی فیصلہ کر لیں، جتنی جلد ہو سکے فیصلہ کر لیں، وگرنہ پچھتاوا ہی پچھتاوا رہ جاتا ہے، پھر وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔